सोचिए, ये अमन का शहर है, ये अमन का गहवारा है। बीवी खामद से, खामद बीवी से, औलाद अपने वालिदैन से महफूज नहीं है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन कर्जे में चाहे वो जर्नलिस्ट तबका है, वो किस तरीके से उसने ये फैसला किया होगा कि अपने सवालात को, अपने रवैयों को भी तब्दील करना होगा। उसको मैं कहूँगी कि असी जो बलोर खेड़ने हैं जी, वो असी जी बट्टी चाने हैं, वो जो गदके खेड़ने हैं, वो मुड़ के काम करने पे सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एबटाबाद जहाँ पे अगर डॉक्टर वर्दा शहीद की बात करें तो अभी शायद उनकी कब्र की मिट्टी गीली थी, अभी भी वो मुंतज़र थी कि उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, लेकिन रब की अदालत हर लम्हा खुली रहती है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही गुज़श्ता रोज़ का सानिया वाक़या और एक और बर्बरियत हमारे सामने आती है, उन मासूम बच्चे, वो फूल और कलियाँ कैसे इस दुनिया से चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर शाइस्ता एक एबटाबाद की बेटी ही नहीं बल्कि एक दर्द दिल रखने वाली ऐसी खातून है कि डॉक्टर वर्दा की जब शहादत हुई डे फर्स्ट से इसके ऊपर बात कर रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन आज एक और हमारे सामने जो है एक सानिया बरपा होता है, तो इसके ऊपर बात करें। मतलब क्या कहना चाहती हैं इस बर्बरियत के हवाले से, क्योंकि आप ऐवानों में भी बात करती हैं, हर फोरम पे बात करती हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि जिससे हमारी ये मुआशरती बुराइयां जो फैलती जा रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम बेहतरीन कदम उठा सकते हैं? कल का जो दिलखराश वाक़या जब मेरी नज़र के सामने से गुज़रा, यकीन करें मैं आपको बताऊं कि मैं उस वक्त गाड़ी चला रही थी। मैं क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़वातीन से मैंने मिलना था, कल हफ्ते का दिन था, आपको पता है कि मेरा इंटरेक्टिव सेशन होता है लोगों के साथ, अवाम के साथ। तो मैं कुछ ख़वातीन से मिलकर जैसे गाड़ी में बैठी तो वो वीडियो जो थी वो मेरी बेटी ने मुझे भेजी, और मेरी बेटी ने ये कहा कि मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि मैंने अपने दरवाज़े को लॉक लगा लिया है, मुझे आज अपना आप महफूज नहीं लगा। क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि इस वीडियो में जिन वो दो बच्चों का वो जिक्र करते हुए एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनका भी ख्याल रखिएगा। उसकी फ्रेंड थी वो शानजा, और उनका नाम उन बच्चों का कहा कि भाई आप उन बच्चों का ख्याल रखिए। तो मेरी बेटी इतनी डिस्टर्ब हुई कि वो मेरी फ्रेंड थी एक, उसके ये आगे से उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो कहती है कि मैंने उसकी जब ये सिचुएशन देखी तो मुझे उसके बाद मैंने जल्दी से मीडिया को खोला, मैंने कहा पता नहीं क्या वाक़या हुआ है। जब मैंने देखा तो उसी नौइयत का वाक़या था जो चंद दिनों पहले सरगोदा में एक भाई ने किया। वो इसी तरह गाड़ी में बैठा और ये कहा ये मेरी आखिरी चाबी है, ये चीज़ है। न जाने हम अपनी औलाद को महफूज करने के लिए अब ये समझते हैं कि उसे कब्र की अंधेरी रात में उतार दिया जाए कि मेरा बच्चा कब्र की उस अंधेरी रात में मनो मिट्टी के नीचे सिर्फ महफूज है। आया वो दिन आ गया है कि आज मेरे हाल में कि आदम की औलाद ये सोचती है कि हम लोग सिर्फ कब्र की ज़मीन के नीचे जाकर ही महफूज होंगे। मैं इस दिलखराश वाक़ये से यकीन करें कि कुछ देर तक मैं ये सोचती रही कि मेरे ख्याल में आज खामद और बीवी भी महफूज नहीं है, बीवी खामद से, खामद बीवी से, औलाद अपने वालिदैन से महफूज नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये किन नज़रों के साथ हमें देखते होंगे, ये क्या नज़रें होती हैं, क्या सहमी हुई वो सिचुएशन एक बन चुकी है। मैं तो यही कहूँगी कि हर बंदा जो है इस वक्त उसको हमें ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रखें, रिहैब स्टेज पे लोगों को लेकर जाएं। आप सोचिए सबसे पहले तो रिहैब के स्टेज पे तो डॉक्टर वर्दा के बच्चे और उनकी फैमिली है। आप सोचिए कि उनके जहन में कितनी बातें होंगी, साइकोलॉजिकली वो किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। और अभी वो सिचुएशन, अभी तो वर्दा का कफन मैला नहीं हुआ, वो रास्ता मैला नहीं हुआ जिससे चल के हमने वर्दा को जाके दफनाया है। और आज कल उन मासूम बच्चों को हम वो नन्ही कलियां जो खिलने जा रही थी उनके अपने वालिद ने उनको मसल दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उनको एक बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं दे सकता। वो कैसे ये फैसला कर सकता है? वो इस रियासत पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की धरती पर बैठकर ये कैसे फैसला कर सकता है कि वो अपने बच्चे को बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं दे सकता? ऐसा सुसाइड का वाकया सिर्फ पैसे की खातिर क्यों खैबर पख्तूनख्वा में रूनुमा हुआ है? आज हमें सोचना पड़ेगा। सियासत को छोड़े, सियासत से बालातर होकर सोचे। मैं सोचती हूँ आज आप एक बाप बन के सोचे, एक माँ बन के सोचे, बहन बेटी हर बंदा इंडिविजुअली बाहर निकले, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स करें, एक्टिविटीज़ करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों। अमन के लिए हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ करें, और कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़रूर आप डांस करें सब, लेकिन एक देखें एक लिमिटेड वे में आप सारे काम करें।
وہاں پہ جائیں تو ہم لوگ اپنے سوشل پلیٹ فارمز کو اتنا مس یوز کرتے ہیں. میں سوری ٹو سے دیٹ اس پلیٹ فارم سے ایک چیز آپ یہ پازیٹیو میسج میرا یہ بھی دیں. دیکھیں آپ لوگ ٹک ٹاکرز جن کو دیکھتے ہیں نا وہ بھی اتنی شاہانہ زندگیاں نہیں گزارے. ان شاہانہ زندگیوں کی خاطر آپ لوگ ٹریڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ ان کاموں کے لیے جاتے ہیں. ان کی بھی زندگی اتنی شاہانہ نہیں, کسی کے پاس BMW نہیں ہے. آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں. کل وہ دیکھیں وہ ایک چترال کی وہ معصوم کلی جو ٹک ٹاکر تھی ہماری پیاری چھوٹی سی وہ بچی, وہ کلی کس طرح مسل دی گئی. پھر آپ آئے دن ایسے واقعات کو دیکھیں. ہم اس یہ جو ہے نا ایک خوبصورتی کی طرف جانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم وہ عیاشی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس نے وہ خون کی ہولی ہم خود ہی کھیلنا شروع ہو گئے. جب ہماری اپنی جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو سک رہے تو ہم اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کرنے شروع ہو جائیں گے. خدا را سوچنے کا وقت ہے. ہمیں اس طریقے سے اپنے نوجوان نسل کو ایسے آپس میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ہم گھروں میں بیٹھیں, ہم خاص طور پہ جو ماں باپ ہیں موبائلز کو ایک طرف رکھیں, شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک کپ چائے پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ ایسی وقت سپینڈ کریں وہ آپ سے دل کی اپنی ہر بات کریں. یہ وہ وقت آ گیا ہے مینٹورشپ پروگرامز کا, ہماری ایکٹیویٹیز کا, سپورٹس کے پروگرام کا. میں اس توسط سے بھی کہوں گی کہ اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کی مختلف ایکٹیویٹیز ابھی میں ریکویسٹ کروں گی, جیسے آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں لیکن میں ان کے ذریعے جا کے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے اسٹیڈیمز کی, اور ان اسٹیڈیمز میں ان بچوں کی اور سپورٹس میں ان بچوں کو انوالو کیا جائے. نہیں تو ہماری نوجوان نسل جس رستے جس ڈگر پہ چل گئی ہے, آج ایک بچہ سوسائڈ کرتا ہے کل دوسرا سوسائڈ کرتا ہے. ہم کہیں بہت بری طرف جا رہے ہیں. خدارا یہ بہت برننگ ایشو ہے. ہم سب نے سر جوڑنے ہیں, چاہے وہ جرنلسٹ طبقہ ہے, آپ لوگوں نے اپنے پلیٹ فارم سے سکسیسفل سٹوریز دیں, نوجوان نسل جو کوئی اچھے کام کری اس کے میسیجز دیں. خدارا ایک جگہ اگر کوئی, میں سوری بھائی, اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو تو بڑا فیم مل جاتا ہے, لیکن کوئی اچھے کام ہے, کوئی اچھی ایڈولسنٹ پالیسیز جو یوتھ پروگرامز کے تھرو ایڈولسنٹ پالیسیز آ رہی ہیں یوتھ کی, ان کو بھی اسی طریقے سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل بہتر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ان کنکلوژن میں بینگ اے پارلیمنٹیرین میں آپ کو مطلب یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاحات بہت ضروری ہیں. یہ آن لائن ٹریڈنگ, آن لائن قرضے, مطلب ان کی بھرمار ہو چکی ہے. اس کا خاتمہ, اس کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ کیا پلان کر رہی ہے, کیونکہ سائبر اور ایف آئی اے سائبر ساری چیزیں ایکٹیو ہیں آپ کی, لیکن اس طرح کے ریزلٹس, اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی کہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے کام کیا جا سکے. میں نے کچھ ہی دنوں پہلے میں آپ سے وہ سوال بھی شیئر کروں گی. یہ آن لائن جتنے بھی یہ تھے نا جو قرضے دے رہے ہیں, میں نے کہا جی کہ ہمیں یہ فائنانس جو منسٹری ہے یہ بھی بتائے کہ یہ رجسٹرڈ ہیں کہ نہیں ہے, ان میں جتنے ان رجسٹرڈ ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ہم لوگ اس سود والی چیز جو ہے اس سے ہمیں نجات مل سکے. اس دن بھی مجھے خوشی ہوئی جی کہ جو لونز پہ انٹرسٹ اس دن بھی کم ہوا ہے, ہم لوگ اس کو نیچے اس کی شرح کو لے کر آ رہے ہیں, اور ایک دن انشاءاللہ وہ پاک معاشرہ ہم بنا سکیں جس میں سود کا نام و نشان نہ ہو, ہم اسلامی طرز عمل پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا جی. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, میرا کوشچن رہا جی, میں نے منسٹری سے یہ سوال کیا جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنے بھی ہمارے پاس آن لائن یہ جو فیک قسم کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک اور ان کے لیے پنشمنٹ بھی اناؤنس کی جائے تاکہ ہمیں ایسی لیجسلیشنز لانی پڑیں گی. اور خاص طور پہ یہ جو بلیک میلنگ پہ ہے, جو یہ اس چیزوں پہ ہے, جو انٹرسٹ لے کے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, لوگ ٹریڈنگ کی طرف آن لائن جاتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ وہ جا کر موت کے دھانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے وہ کل میرے بھائی نے اپنی اولاد کو موت کے دھانے پہ جب کھڑا کیا ہوگا تو سوچیں کہ وہ ول پاور کہاں سے لایا ہوگا, یہ وہ کس طریقے سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں خود سوچیں اگر اسے گلا نہیں بھی گھونٹا, اسے زہر دی, سمجھو اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کا گلا گھونٹ دیا. وہ بچہ جسے اس نے سانس دی تھی, وہ پہلی سانس دینے والا وہ باپ تھا, کس طرح اس نے اس کی سانس کو بند کر دیا, ختم کر دیا. اس نے جب یہ سٹیپ اٹھایا تو میں نے کہا نا یہ سود جو ہے نا یہ وہ ناسور ہے جو ایک گھر کو کیا پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. اور جو سود کے خلاف آواز اٹھاتا رہا, میں ہمیشہ اس کے لیے تب بھی ساتھ دیتی ہوں کہ یہ ناسور ہے, اس کو اس معاشرے سے ختم کریں. یہ ہمیں اپنے اسلامی اقدار سے دور کر رہے ہیں اور خدا را اس وقت ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم انسان ہیں کہ ہم وحشی بن گئے. یہ وہ حالت بن چکی ہے. کل ایک وحشیانہ کام ہوا ہے,
میں خدارہ میں جتنی بھی اس کی مذمت کروں، مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے، میں کون سے الفاظ کے ساتھ مذمت کروں. میں کہتی ہوں کہ رو رو کے میری آنکھوں کے آنسو تک سوکھ کے ہیں. میں وردہ باجی کے کیس کو، اقرا کے کیس کو دیکھ رہی تھی، میں تو آج ایک نئے کیس کو، میں کس ان 3 معصوموں کو اس کے باپ کا انصاف دلاؤں؟ میں اس کے خلاف کیا آواز اٹھاؤں کہ اس کے باپ کو سرعام پھانسی پہ لٹکاؤ کہ اس نے اپنے معصوم بچوں کا مستقبل گونٹتی ہے؟ مجھے بتائیں اس کے انصاف کے لیے کس کٹہرے میں کھڑی ہوں؟ اب ہم ڈاکٹر وردہ کے لیے کہتے تھے کہ دوستی جیسے لازوال رشتے پر یقین نہیں رہا، ان معصوم بچوں کو تو اپنے باپ پر یقین نہیں رہا. اس بیوی کی میں نے تو آنکھ پہ دیکھا سائنوسٹ تھی، اس بیوی کو پتہ نہیں کس حال میں اس نے مارا، اس پہ تشدد کر کے اس کو مارا. اس کی تو آنکھ سائنوس تھی، اس کی سویلنگ ہوئی تھی، اس کو ہیڈ انجری ہوئی ہے، بازو بھی کٹا ہوا تھا، اس کی ہیڈ انجری ہوئی ہے. خدا را ہم ان کے انصاف کے لیے جنہوں نے خود اپنے مشتاق صاحب جو ہے، مشتاق انکل ڈاکٹر وردہ کا انصاف لینے نکلے، یہاں پہ ہم کیا انصاف لینے نکل رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بچے کا مستقبل گھونٹ کے. خدا را سوچئے یہ امن کا شہر ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے. امن کمیٹی ایک قائم ہوئی، میں ان کو بھی اس توسط سے وہ آج میرے پاس PIG، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اس کے تمام بانی جو تھے میرے پاس پہنچے. اور ایسی کئی کمیٹیاں بنانی پڑیں گی اور آپ لوگوں نے ایسے مینٹورشپ پروگرامز میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا. میں بہت جلد یونیورسٹیز کو بھی لوپ میں لے رہی ہوں جی، ادھر بھی مینٹورشپ پروگرامز رکھیں گے. میں مختلف کمیونٹیز میں رکھوں گی، ایسے چیمبرز کے انڈر بھی ہم لوگ مینٹورشپ پروگرامز رکھتے ہیں. ایسی ہم کلچرل ایکٹیویٹیز پازیٹیولی کریں گے. میں ہندکوں میں کہوں گی کہ اسی وہ جڑے بلور کھیڑنے ہیں جی، وہ اسی جڑی بٹی چانے ہیں، وہ جڑے گد کے کھیڑنے ہیں، وہ مڑ کے وہ کام کرنے پیسے ہونا. سنیاں بچیاں گڑیاں کھیڑنیاں پیسے ہونا، انہیں گڑیاں دیوں شادیاں کروں تاکہ انہیں اپنے کلچر، اپنے نارمز دوبارہ تو پتہ چلوں. اور ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ موبائل جیسے میں کہتی ہوں جو ہمارے لیے کئی جگہ پہ ای کامرس اور آن لائن بہت اچھے پروجیکٹس پہ لے کے جاتا ہے، لیکن کہیں یہ ہمارے بچوں کو اپنے اسلامی اقدار اور خاص کر کے اپنے معاشی اقدار سے بھی دور کر رہا ہے. اس پلیٹ فارم سے خدا را میرے ایبٹ آباد کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنی خاص طور پہ اپنی بھی مینٹل ہیلتھ النس پہ زور دیں. اگر کوئی اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے، انزائٹی ڈپریشن میں جاتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ سیدھا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ بھی جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کلاسز لیں ان سے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سائیکالوجسٹ اب جو ہے نا یہاں پہ بھی پروگرامز ان کے بھی رکھوائیں اور وہ ایک کلاس لیں سائیکالوجسٹ کی. اور بہت جلد میں یہ اسٹیپ لینے والی ہوں. چلے وش یو گڈ لک، اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. ناظرین سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا پورے معاشرے کی بات کریں تو اس طرح کے واقعات رونما ہونا انتہائی ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے. لیکن اس سچویشن کے بعد ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے جو اشارے ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، وہ اس خاندان کو دوبارہ ریہیبلیٹیشن کی طرف نہیں بلکہ اور پسماندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے سوالات کو، اپنے رویوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اس میں بھی ترقی لانی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.